صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور علمی نکات بیان ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو. احب یحب احبابا محبت کرنا، احباب یحبب کی طرح تھا، کرم یکرم کی طرح. فاتبعونی تو میری اتباع کرو. فاتبعوا اصل میں تھا اتبعوا، اکتسبو کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے، تو الف سائلنٹ ہو گیا. فاتبعونی اتباع کرو میری. یحببکم اللہ، احب یحب یحبب تھا نا اصل میں یحببو، تو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم اور مغفرت کرے گا اللہ تمہاری، ذنوبکم تمہارے گناہوں کی، تمہارے لیے اللہ مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی. واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فإن تولوا پس اگر تم اعراض کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ منتخب کر لیا ہے. صفی عربی میں کہتے ہیں سلیکٹڈ چیز کو، منتخب چیز کو. صفیون شریفن کی طرح صفیون تھا اصل میں، اور باب افتعال میں جب یہ جاتا ہے تو بنتا ہے اصطفیا. اصل میں یہ جو طا ہے نا درمیان میں یہ تے تھی، اصطفیا اکتسابہ کی طرح. تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو منتخب کرنا. اصطفیا تو اس تا کو طا بنا دیتے ہیں اصطفیا، کیونکہ صاد کے ساتھ فوراً بعد تا پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اصطفیا بنا دیتے ہیں اس کو. اور اصطفیا اس میں آخر میں الف آ رہا ہے تو یہ بن جاتا ہے یا آ رہا ہے تو یہ بن جاتا ہے اصطفیٰ، تو حروف علت ہے نا. تو اصطفیٰ سلیکٹ کرنا، مصطفیٰ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہو، مصطفی سلیکٹ کرنے والا. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے سلیکشن کی ہے آدم کی، ونوحا اور نوح کی، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کی، وآل عمران اور عمران کی آل کی، علی العالمین تمام جہان والوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. ذریتاً یہ نسل ہے، ذریت نسل کو کہتے ہیں. بعضها من بعض یہ ایک نسل ہے جن میں بعض سے ہے، یعنی بعض کی جنس میں سے، ان کی اولادوں میں سے. واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران اس وقت کو یاد کرو جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی امرأہ نے، ان کی زوجہ نے کہا، ربی اصل میں تھا ربی با کے بعد یا محذوف ہے، اے میرے رب، تو یا کو حذف کر دیا. ربی اے میرے رب، انی نذرت بے شک میں نے منت مانی ہے. نظر کہتے ہیں منت کو، منت ہوتی ہے نا، اللہ یہ ہو گیا تو میں یوں کروں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں نے اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں. زبان سے یہ ہوتی ہے. انی نذرت اے اللہ میں نے منت مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں اس چیز کی، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. اس چیز کے بارے میں منت مانی ہے، محررن میں نے اس کی منت مانی ہے، محررن کہ وہ آزاد ہوگا. حرر یحرر تحریرن کا معنی آزاد کرنا بھی آتا ہے، کہ اے اللہ میں نے منت مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا. حر سے نکلے نا حریت،
آزادی کو کہتے ہیں. تفسیر میں اس کا مفہوم بیان کروں گا انشاءاللہ میں. فتقبل منی، پس تو قبول کر لے اسے میری طرف سے. منی، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پس جب وضع کیا. وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، موضوع کوئی رکھی ہوئی چیز، تو وضع حمل کا لفظ سنا ہوگا. وضعتها، جب اس حمل کو عمران کی زوجہ نے جنا، یعنی جب وضع حمل کیا، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها، بے شک میں نے اس کو جنا ہے، انسا، عورت، لڑکی، انسا مؤنث کی طرح، یعنی لڑکی جنا ہے میں نے تو. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ اپنا کلام داخل کرتے ہیں درمیان میں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے. اعلم کمپیریٹیو ڈگری، ازربو کی طرح. اللہ تو خوب جانتا ہے بیما، اس چیز کو، وضعت جو اس نے جنی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کروں گا. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، اب یہ حضرت مریم کا دوبارہ کلام شروع ہو رہا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتُہا، سمیا یسمیُ تسمیتاً، نام دینا، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اور میں نے نام دیا ہے اس کو مریم کا، مریمہ. وَإِنِّي، اور بے شک میں، مریم کہتے ہیں عابدہ، عبادت کرنے والی. وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا، اسے پناہ میں دیتی ہوں. اعاذ یعیذ اعاذتاً، اعوذ یعوذ تھا اصل میں، اکرم یکرم کی طرح، پناہ میں دینا. اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں، بیکا، اے اللہ تیرے ذریعے سے. وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی پناہ میں دیتی ہوں، تیرے ذریعے سے پناہ میں دیتی ہوں. کس چیز سے پناہ میں؟ من الشیطان، شیطان سے پناہ میں. الرجیم، جو مردود ہے. رجم پہلے بتا چکا ہوں نا، رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں. رجیم بمعنی مرجوم، فعیل بمعنی مفعول بھی عربی میں آتا ہے. جس کو پتھر مارے گئے، وہ دھتکارا ہوا، تو جس کو مردود بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا، اللہ سے دربار سے نکالا ہوا، اللہ کے دربار سے. فتقبلها، تقبل یتقبل، تکلف یتکلف کی طرح. تقبل، پس قبول کر لیا اللہ نے، ہا، اس مریم کو. ربھا، اس کے رب نے، یعنی قبول کر لیا اس کے رب نے اس کو. بقبول حسن، عمدہ طریقے سے قبول کرنا، بہت اچھے طرح سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا، انبتا ينبت انباتاً، نباتات کہتے ہیں نا پودوں کو، انبات اگانا، پرورش کرنا، نشو نما کرنا. وَأَنبَتَهَا، اور اللہ نے اس مریم کی نشو نما کی، نباتاً حسناً، عمدہ نشو نما. نبات وہی نشو نما کو اللہ نے خوب اچھی طرح اس کی نشو نما کی. وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس مریم کی. کفل یکفل تکفیلاً، کفالت کرنا. یہ تکافل کا لفظ سنا ہوگا نا، انشورنس کا جو متبادل نکالا ہے، تو یعنی کوئی آپ کی کفالت کر لے. تو وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس مریم کی، زکریا نے. کلما، جب بھی، دخل علیہا، آتے مریم کے پاس، زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس آتے، المحراب، محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو پاتے مریم کے پاس رزق، کوئی نہ کوئی رزق پاتے. قالا، کہتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے ہے یہ تیرے لیے. ھذا کا معنی یہ، لکی کا معنی تیرے لیے. انا کہاں سے، یہ یعنی کہاں سے آ گیا یہ تیرے پاس. قالت، حضرت مریم جواب میں کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. ہنالکا، یہاں پر، اس موقع پر، ہنالکا اس میں اشارہ ہے نا، ہاتھ سے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہنالکا، اس موقع پر، دعا زکریا ربہ، زکریا نے پکارا اپنے رب کو. قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، ہب لی، ہبا کر دے مجھے. ہب اصل میں واہبا یہبو، یوہبو تھا اصل میں، جس کو یہبو پڑھا جاتا ہے، ہبا کرنا، گفٹ دے دینا کسی کو. گفٹ کو عربی میں ہبا کہتے ہیں.
تو امر کا صیغہ ہے حب. تو حب لی اے میرے رب ہبا کر دے مجھے من لدن کا اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ پاکیزہ اولاد مجھے دے دے. انکا سمیع الدعاء بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ نادا ینادی ضاربا یضاربو مضاربتن کی طرح. فنادتہ الملائکۃ فرشتوں نے زکریا کو پکارا. وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب محراب میں یعنی نماز کے دوران فرشتوں نے ان کو پکارا. کیا پکارا؟ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کا یبشرو بشر یبشرو اب تو یہ رٹ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحییٰ یحییٰ کی. مصدقاً وہ یحییٰ جو تصدیق کرنے والا ہوگا. بکلمتن ایک کلمے کی. من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا یعنی اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیداً اور یہ یحییٰ جو ہے یہ سید ہوگا قوم کا سردار ہوگا. سید سردار کو کہتے ہیں. وحصوراً اور بہت زیادہ بچنے والا ہوگا. حصور کہتے ہیں آپ نے لفظ سنا ہوگا نا حصار اپنے گرد باؤنڈری کھینچ دینا اور پھر یہ فرض کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا. تو حصار کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کسی چیز سے روک دینا اور حصور رکنے والا. تو مراد یہاں پر ہے کہ خواہشات سے رکنے والا. تو خواہشات سے بہت زیادہ حصور میں چونکہ مبالغہ بھی ہے فعول کا وزن جیسے صابر کا معنی صبر کرنے والا صبور کا معنی بہت زیادہ صبر کرنے والا. تو حصور کا معنی بہت زیادہ خواہشات سے بچنے والا. ونبیًا اور نبی ہوگا من الصالحین نیک لوگوں میں سے. قال حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام. غلام کہتے ہیں لڑکے کو. اردو میں جو غلام ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. عربی میں غلام کا مطلب کچھ اور ہے. اردو میں غلام تو کہتے ہیں جو کسی کا غلام ہو یعنی اس کا کوئی آقا ہو. اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے ماتحت ہونا. لڑکے کو غلام کہتے ہیں. قال زکریا علیہ السلام کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام کہاں سے ہو جائے گا میرے لیے لڑکا. وقد بلغنی الکبر حالانکہ پہنچ چکی ہے مجھے. بلغہ کا معنی پہنچنا. بلغنی مجھے پہنچ چکی ہے. الکبر عمر بڑھاپا. میں نے بتایا تھا نا کبر کہتے ہیں تکبر کو اور کبر عمر میں زیادتی کو. یعنی عمر میں زیادتی مجھے پہنچ چکی ہے. بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے. تو کہاں سے ہو جائے گی میری اولاد. وامرأتی اصل میں تھا امرأتی الف سائلنٹ ہو گیا. اور میری جو بیوی ہے عاقر وہ بھی بانجھ ہے. عاقر بانجھ کو کہتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء کر دیتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل ما یشاء جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. اس کو چھوڑیں بڑھاپا ہے اور بیوی بانجھ ہے. قال حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے ربی اے میرے رب اجعل لی آیتن بنا دے تو میرے لیے کوئی نشانی جس سے پتہ چل جائے کہ بھئی مجھے اولاد ہونے والی ہے. قال اللہ نے فرمایا آیتو کا تیری نشانی یہ ہے. اللہ اصل میں تھا ان لا. ان کا معنی کہ لا کا معنی نہیں تو ملا کے بن گیا اللہ. تیری نشانی یہ ہے کہ لا تکلم الناس کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا. ثلاثۃ ایام 3 دن. ثلاثہ کا معنی 3. الا رمزا مگر اشارے سے. یعنی تیری زبان بند ہو جائے گی تو بات نہیں کر سکے گا 3 دن تک. وذکر اور یاد کر تو ربک کا اپنے رب کو یعنی اس کا ذکر کر تو اپنے رب کا کثیرن بہت زیادہ. وسبح اور اس کی پاکی بیان کر. بالعشی شام کے وقتوں میں بھی. والابکار اور صبح کے وقتوں میں بھی. صبح کے وقت بھی. ابکار بکرا سے نکلا ہے. بکرا کسی بھی چیز کے جو بالکل پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا اس کو بکرا کہا جاتا ہے. اسی سے باکرہ کا لفظ ہے. کنواری لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی بلوغت کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا ہوتا ہے. کوئی بھی نئی چیز. اور صبح کے وقت کو بھی بکرا کہا جاتا ہے. ابکار بھی اسی سے ہے. بکرتوں وعشی یا قرآن میں ہے نا. اور عشی شام کے وقتوں کو کہتے ہیں. تو اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح بھی اور شام بھی. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف.
کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ تھا، پھر یہود کا تذکرہ، چونکہ اہل کتاب کا زیادہ تذکرہ اس میں. تو یہود و نصارہ کا جو سب سے بڑا اختلاف تھا اسلام سے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنا، اور اس میں یہودیوں کے بجائے عیسائیوں سے خطاب زیادہ ہے آل عمران میں. تو اللہ نے اس رکوع میں بتایا ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی سلیکشن کی ہے، اور جس قوم کی سلیکشن کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں شامل ہیں. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کہیں یہ تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہے ہیں. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر پیغمبروں کا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آباء و اجداد میں اور اسی خاندان میں پیغمبر آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر آئے، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں. تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو سلیکشن ہوئی ہے وہ سلیکشن اسی قوم کی، اسی خاندان کی ہوئی ہے. تو اگر اس سے باہر سے پیغمبر آتے تو اچھمبے کی بات ہوتی، ایک اجنبیت کی بات ہوتی. تو جتنے پیغمبر ہیں اسی میں آئے ہیں، لہذا یہودیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. اور اس میں مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے براہ راست اللہ ہم کلام نہیں ہوتے انسانوں سے، انسانوں ہی میں کسی کو منتخب فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے اس قوم کا جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. اور اس میں عیسائیوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم جو صبح و شام مریم کرتے رہتے ہو، اور حضرت مریم کو کسی نے معاذ اللہ تعالیٰ کی زوجہ معاذ اللہ قرار دے دیا، کسی نے کچھ اور قرار دے دیا، تو حضرت مریم بھی ان تمام چیزوں سے بری ہیں. اور یہ مقدس خاندان تھا جس کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے. تو تم بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. تو حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی حیثیت کو بھی ان آیتوں میں واضح کیا گیا ہے. قول اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یعنی یہود و نصارہ کو بھی بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. کیونکہ آپ سفیر کی بات کو اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب جس نے سفیر بھیجا ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو میری اتباع کے بغیر محبت کے دعوے درست نہیں ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بھی کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانو اور آج سے آپ کی اتباع شروع کر دو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، والرسول، اور رسول کی بھی. کیونکہ یہود و نصارہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ جیسے اللہ نے کہا ویسے کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کو مانو تو رسول کہتے ہیں پیغام لینے والا، پیغام لانے والا. رسالت سے نکلا ہے، رسالت وہ لیٹر جو ہوتا تھا اس کو بھی رسالہ کہتے ہیں نا. تو جو اللہ کا پیغام لانے والا ہے اس کی بھی اطاعت کرو تم. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ محبت نہیں کرتا، پھر اللہ کی محبت کے دعوے میں تم جھوٹے ہو. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو بھی منتخب کیا جہان والوں پر، اور نوح علیہ السلام کو آدم کی اولاد میں، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. میں نے بتایا جب آل کا لفظ آتا ہے تو جس کی طرف آل کی نسبت ہوتی ہے وہ شخصیت خود آل میں داخل ہوتی ہے. تو آل ابراہیم سے مراد صرف ابراہیم کی آل نہیں، خود ابراہیم سمیت ابراہیم کی آل، اور ابراہیم سمیت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی ہم نے منتخب کیا. وآل عمران، اور عمران کی آل کو بھی ہم نے منتخب کیا تمام جہان والوں پر. ان کو اللہ نے انسانیت پہ فضیلت دی ہے. کس بات کی فضیلت دی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. انسانوں میں مختلف اعتبارات سے مختلف فضیلتیں ہوتی ہیں. کسی کو فضیلت ہے
رنگ کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے دولت کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے ترقی کے اعتبار سے، کسی کو فضیلت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے اعتبار سے، لیکن اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت کے لیے کسی کی سلیکشن کر لیں، کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کریں، تو وہ انتخاب اللہ نے ان شخصیات کا کیا ہے۔ اور ان تمام شخصیات پر یہود بھی ایمان رکھتے تھے اور عیسائی بھی، البتہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کرتے تھے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کو، عمران سے کون سے عمران مراد ہے؟ 2 عمران گزرے ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے ذریۃ بعضھا من بعض، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کی ذریت بنایا ہے، تو حضرت عمران کے بیٹوں میں کوئی بھی پیغمبر نہیں بنا، تو ان کی ذریت میں کیسے یہ آ سکتے ہیں؟ لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یعنی اس دلیل پہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کے والد ہیں، کیونکہ ان کی ذریت میں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں۔ لیکن اس جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حضرت مریم کا فوراً تذکرہ آ رہا ہے، اور آگے تذکرہ آ رہا ہے حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی تھی، تو ظاہر ہے عمران کا تذکرہ آیا اور آگے آ رہا ہے عمران کی زوجہ نے منت مانی، اور وہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ تو ایک ہی جگہ پہ 2 عمران کا 2 دفعہ تذکرہ ہو، اور ایک عمران سے کوئی اور دوسرے سے کوئی اور، یہ عقل سے بعید ہے۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عمران کے بیٹوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں گزرا، تو حضرت عمران کی جو بیٹی تھیں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ جو حضرت عمران کے نواسے ہوئے، تو وہ بھی ذریت ہی میں آتا ہے، کیونکہ جیسے پوتا ذریت میں آتا ہے تو نواسا بھی اولاد ہی میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح قول کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، جو کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ بہرحال ان کی بھی سلیکشن ہوئی ہے، اللہ نے ان کو قوم کا مقتدی اور رہبر بنایا۔ مقتدی اور رہبر بننے کے لیے پیغمبر کے منصب پہ فائز ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں پیغمبر اور پیغمبریت اور نبوت یہ ایک الگ سے اللہ کی طرف سے اضافی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو تمام جہان والوں پر منتخب کیا، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ذریت ہے ایک دوسرے کی۔ یہ کام اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں، یعنی اس طرح بھی تو پیغمبر بھیج سکتے تھے کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خاندان کے بارے میں دلائل سے ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ اس میں پیغمبر آتے ہیں، تو جب ان سے ہٹ کر کوئی پیغمبر آئے گا تو لوگوں کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی نبوت کو پہچاننا لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے لوگ مانوس نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ایک ہی سلسلہ رکھیں، یعنی ایک خاندان ہو جس میں اولادوں میں اولاد اور اولادوں کی اولادوں میں انبیاء آئیں، تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں کہ بھئی اس قوم کو، اس خاندان کو اللہ نے نوازا ہے، پیغمبر آئیں گے تو اسی میں آئیں گے۔ تو اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بلڈ جو ہے نا، انسان کے جو عادات ہیں اور انسان کی اچھی صفات ہیں وہ آپ کے بلڈ سے بلڈ میں منتقل ہوتی ہیں، یہ چیز آپ کی جین میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کی اولادوں میں ہی ایسے کامل ترین لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو نبوت کے اہل ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولادوں میں نبوت دی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بلڈ میں سخاوت تھی، تو وہ سخاوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئی ہے۔ اب اس میں چاہے غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں، بہت سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن سخی تھے سارے کے سارے۔ تو اچھی صفات، غیرت، حیا، سخاوت، بہادری، یہ تمام کی تمام چیزیں انبیاء کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے اس غیرت کا کسی نے صحیح استعمال کیا، کسی نے غلط استعمال کیا، اور کسی نے اس غیرت کے جذبات کو کچل کے بالکل ہی ختم کر دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی نسل میں ہی رکھتے ہیں۔ اس کی میں نے حکمت آپ کو بیان کر دی کہ ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، اور کوئی الگ سے بالکل ایک الگ قوم سے کوئی جب پیغمبر آئے تو لوگوں کے لیے اچھمبے کی بات نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے پھر ایمان لانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو لوگوں کی آزمائش بہت زیادہ ہوگی۔
اور دوسری بات کہ انبیاء کے جو ایک اچھی صفات ہیں ان کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی اولادوں میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے کہ جو نبوت کے اہل ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ کسی غیر اہل کو تو نبوت نہیں دیتے۔ اور تیسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی عبادتیں، ان کی قربانیاں اور ان کی دعاؤں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ ان کی اولاد کو بہرحال نوازے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانی دی اللہ کے لیے، اپنے خاندان کو چھوڑا، تنہا ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو بشارت دی کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا جو پیغمبر ہوگا، اور اس بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر ہوگا، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، تو اللہ نے آپ کو نوازا، تو اس لیے اللہ نے یہ ان حکمتوں کے پیش نظر یہ سلسلہ ایک خاص طبقے میں رکھا ہے جو اللہ کی طرف سے دنیا کے افضل ترین لوگ تھے، اور یہ افضلیت اعمال کی بیس پر تھی۔ اسلام میں نسب کی فضیلت ہے، مگر یہ فضیلت اعمال کی بیس پر ہے کہ وہ نسب جن میں اچھے لوگ گزرے ہیں تو وہ نسب دوسروں سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو منتخب کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو اللہ نے منتخب کیا، اور اس میں مجھے پیدا کیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسانیت میں سب سے افضل ترین خاندان کے سب سے افضل ترین شاخ، اور اس کی سب سے افضل ترین شاخ، اور اس کی سب سے افضل ترین شاخ کو اللہ نے منتخب کر کے اس میں مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اسلام میں جو یہ کہا جاتا ہے نا نسب کی اہمیت نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی ہے، غلط مطلب بھی ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ نسل پرستی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کوئی مخصوص خاندان میں اگر پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ خاندان بس بغیر کسی ترجیح کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نظر میں ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا ہے، یہ انسانیت میں اچھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بیس پر اسلام میں نسب کی اہمیت ہے کہ کچھ خاندان ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو اچھے اعمال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جب لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو بیٹی کا رشتہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں یا لڑکے کا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کے خاندان کو دیکھنا، اس کی فیملی کو دیکھنا، کیسے لوگ ہیں، اچھی فیملی ہے، بری فیملی ہے۔ تو اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار ہے، یا بری کا مطلب یہ نہیں کہ غریب ہے، اچھی کا مطلب یہ کہ بھائی وہ ان کے آداب کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیسا ہے، کوئی صاف ستھرے ہیں، کوئی اخلاق و آداب والے، کوئی تمیز والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر گالی گلوچ والے ہیں، میلے کچیلے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں، چور اچکے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سارے اسمگلر پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ گھٹیا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بیس پر خاندانوں کو اور نسب کو فضیلت بہرحال ہے۔ تو ظاہر ہے اعمال کی بیس پر اگر سب سے زیادہ فضیلت ہوگی، یعنی اعمال اور اخلاق کی بیس پر، تو وہ پیغمبروں کے خاندانوں کو ہے، کیونکہ وہ تو مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے کہ ان سے سیکھیں۔ تو اس بیس پر اسلام میں نسب کی بہرحال فضیلت ہے، اور اسی میں نکاح کی کفات کے حکام بھی ہیں کہ لڑکی جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کے خاندانی اعتبار سے ہم پلہ یعنی دیکھ کر اس کا نکاح کیا جائے۔ اسی بیس پر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی سید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے، تو غیر سید اس کا کفو نہیں ہے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، لہذا باپ کو چاہیے کہ غیر سید سے نکاح نہ کرے اپنی بیٹی کا۔ ہاں، اس میں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ اگر ایک غیر سید اعمال میں اچھا ہے اور ایک سید جو ہے معاذ اللہ وہ برے اعمال کا مرتکب ہے، وہ خدا نخواستہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، تو ایسے موقع پر اعمال کو فضیلت دینی چاہیے، ایسے موقع پر پھر نسب کو نہیں بلکہ پھر اعمال کو، کیونکہ اس کی نسب کی فضیلت بھی اصل میں اعمال کی بیس پر تھی۔ تو آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی چونکہ سید ہے، ہم نے سیدوں میں ہی دینی ہے، اب چاہے ان کو سید میں کوئی شریف آدمی نہ بھی مل رہا ہو تو بس ہم نے چونکہ ہم غیر سید میں دیتے نہیں ہیں، یہ غلط مطلب ہو جائے گا۔ پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کا حکم ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جن میں تقوی ہے۔ تو لیکن اس آیت سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری قومیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کی اولادوں پر۔ تو یہاں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا
انہی انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، جن کا آگے ذکر آتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی ذریت تھی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب اللہ آل عمران کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آل عمران کو بھی فضیلت دی نا، قرآن کہتا ہے، اور اسی عمران کے نام سے، حضرت عمران کے نام سے سورت کو آل عمران کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے رشتہ داروں میں 3 جلیل القدر پیغمبر پیدا کیے، ایک زکریہ علیہ السلام، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بالکل آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا، کیونکہ نیک تھیں، اچھی تمنائیں رکھتی تھیں، حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے دعا مانگی، ربی انی نذرت، اے اللہ میں نے منت مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا۔ آزاد کا مطلب دنیا کی ٹینشنوں سے اس کو آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ مطلب ہے آزاد کا، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ وہ مکمل دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، بیت المقدس کی رکھوالی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور اس جو دین برحق تھا عیسائیت یعنی یہودیت، اس کے لیے وہ وقف ہے بچہ۔ فتقبل منی، تو میری طرف سے اس منت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ان کے جذبات تھے، کیونکہ اچھا خاندان تھا۔ فلما وضعتھا، اللہ فرماتے لیکن جب حضرت عمران کی زوجہ نے بچہ جنا ہے، قالت ربی انی وضعتھا انثی، حیران ہو کے کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بچی کو جن لیا، میرا ارادہ تو یہ تھا لڑکا پیدا ہوگا، دین کی خدمت کرے گا، یہ تو بچی ہے۔ آگے اللہ اپنا کلام داخل کر رہے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، مریم کی ماں کو تو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی ایسی شخصیت کو جنا ہے جو ان کی توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ لڑکا ہی ایسے کام کر سکتا ہے جس سے آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ کی کامل رضا حاصل ہو۔ ظاہر ہے لڑکیاں تو بیچاری محدود صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے گھریلو زندگی ہوتی ہے، تو وہ کچھ، اور پردے کے حکام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بچی ان توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ الف لام ڈلا ہے نا الذکر کے اوپر، اس کا مطلب ہے وہ مخصوص بچہ جس کی انہوں نے توقع کی ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ کالانثیٰ، اس بچی جیسا نہیں تھا، یعنی یہ بچی اس سے بھی افضل پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، جس بچے کی انہوں نے توقعات کی ہوئی تھی حضرت مریم نے، جس لڑکے کی، کہ وہ سمجھ رہی تھی میرے پیٹ میں لڑکا ہے، تو وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، دین کا کام کرے گا، بس اتنا ہی سمجھ رہی تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ بچہ اس بچی جیسا نہیں تھا، یہ بچی اس سے کئی گنا آگے نکلے گی، کیونکہ اس کا اللہ اپنی آخری کتاب میں تذکرہ کرے گا اس بچی کا، اور اس کو بغیر شوہر کے اللہ معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پر ایک بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بنی اسرائیل کا پیغمبر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قرب قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے، آسمانوں پہ اٹھا کے رکھیں گے، اور قرب قیامت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی قیادت کرے گا۔ تو اتنے سارے فضائل، اور اس بچے کے ہاتھ پہ عجیب و غریب معجزے ظاہر ہوں گے، دنیا میں اربوں خربوں لوگ اس بچے کو فالو کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کی وہ توقعات، جس لڑکے کی وہ توقعات لگا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ لڑکا اس لڑکی جیسا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی اس سے بھی افضل ہے، لیکن چونکہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب تو وہ میری ساری تمنائیں خاک میں مل گئیں، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، لہذا حضرت مریم کی ماں تعجب کر رہی ہیں، اللہ انی وضعتھا انثیٰ، میرے تو بچی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہو گئی ہے تو یہ بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ اور وہ کیسے وقف ہوگی؟ انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم۔ مریم کا مطلب عبادت کرنے والی، کیونکہ میں اس کو عبادت پہ لگاؤں گی،
نماز روزہ سکھاؤں گی اس کو، تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی اس کے حساب سے رکھ لیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیرے ذریعے سے پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی۔ کس سے پناہ میں دیتی ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ اس کو شیطان اس کے قریب نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بچے ایسے ہیں جن کو شیطان نے ولادت کے وقت مس نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو لازمی چھیڑتا ہے، جس سے وہ بچہ روتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان کے چھیڑنے سے رونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی نقصان دہ ہے۔ ہر ایسی کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے جو بظاہر نامناسب معلوم ہو، ورنہ بچے کا جو رونا ہے یہ پیدائش کے وقت یہ اس کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لیکن چونکہ بظاہر ایک نامناسب کام ہے، تو حدیث میں آتا ہے یعنی اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی بعض کام شیطان ایسے بھی کروا دیتا ہے جو اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دیں۔ لیکن بہرحال اللہ نے 2 بچوں کو شیطان کے مس سے بھی محفوظ کیا ہے، یعنی شیطان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم ولادت کے وقت شیطان ان کے قریب نہیں آیا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو روئے بھی نہیں تھے، اور اللہ کی کبریائی انہوں نے بیان کرنا شروع کی، جیسے کہ سورہ مریم میں۔ وَكَفَّلَهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بچی کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ جب کسی کو اپنے لیے قبول کر لے، اور اللہ یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ اس کی کیا پھر حیثیت ہوگی اور اس کو اللہ کتنا نوازے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی بچی کو قبول کر لیا عمدہ طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس مریم کے رب نے اس کی پرورش کی بہترین طریقے سے۔ یہ پرورش جسمانی اعتبار سے بھی تھی اور روحانی اعتبار سے بھی، یعنی صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی پرورش ہوئی آپ کی، اور عام بچوں سے زیادہ آپ کی اچھی صحت اور آپ کی اچھی پرورش، اور روحانی اعتبار سے یعنی اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی، کہ جو بچوں کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ، آپ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں وہ جیلیسی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو بچوں میں بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، تو حضرت مریم ان عیوب سے بھی پاک تھیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ ایک ایسے کفالت کی کہ حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کی شادی بھی ایک نیک خاتون سے ہوئی جو حضرت مریم کی والدہ تھیں۔ ان کے جذبات بھی نیک تھے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی خدمت پہ لگائیں گے، لیکن حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کی ولادت سے پہلے۔ اب بچی پیدائش کے وقت باپ سے محروم ہو گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے وہ زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب میں نے پیغمبروں کا سلسلہ نسب بیان کیا تھا اس میں کافی تفصیل بیان کی تھی۔ حضرت زکریہ حضرت مریم کے جو والد تھے نا حضرت عمران، وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں وہ امام تھے اور قوم کے مقتدی تھے، رہبر تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت مریم کو لایا گیا بیت المقدس میں، اور یہ مشورہ ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون سا خاندان کرے گا، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا۔ تو سب کی خواہش یہ تھی کیونکہ یہ اونچے خاندان کی بچی ہے، نیک خاندان کی بچی ہے، تو جتنے بھی رشتہ دار تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس بچی کو پالیں گے۔ اب چونکہ جھگڑا ہو رہا تھا تو زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی اس بچی کی جو خالہ ہیں وہ میرے نکاح میں ہیں، اور خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو گویا یہ میرے کفالت میں اگر یہ بچی آئے گی تو اس کو خالہ کی صورت میں ماں بھی مل جائے گی، لیکن لوگ نہیں مانے اس بات کو، قرآن اندازی ہوئی، تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا
کہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلا اس قرآن اندازی میں. اور علماء کہتے ہیں عجیب طریقے سے ایک معجزاتی طور پر جب بھی قرآن ڈالا جاتا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا اس میں، یعنی اللہ کی منشا یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ بچی پلے بڑھے. تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ بچی حضرت مریم علیہ السلام آ گئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنا ایک سوتیلا باپ بن کے، اور ان کے خالو تو تھے ہی وہ پہلے سے، اس بچی کی پرورش کرنا شروع کی. وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.